یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، بدلو کی نشریات کے پروگرام انگیخت میں میں حاضر ہوں صدیق اظہر، اور میرے ساتھ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جناب امتیاز عالم ہیں، اور آج ہمارا موضوع جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی صحافیوں کے ساتھ بات چیت ہے۔ اس بات چیت میں ناظرین 4-5 بہت اہم موضوعات تو بہت تھے، لیکن ان میں 4-5 جو ہیں وہ ہم نے اب آپ کے لیے چنے ہیں جو ہمارے نزدیک بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں پہلا جو موضوع ہے یا پہلا جو ایشو ہے وہ پاک بھارت تعلقات اور اس کے حوالے سے کشمیر کے معاملات پر ان کی گفتگو تھی۔ دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ایک نارمل ملک کی حیثیت سے کیسے چلایا جانا چاہیے، اور اس کی اکانومی کے حوالے سے جو تشویش پائی جاتی ہے اس پر جنرل صاحب نے اپنے نظریات اور اپنا رویہ جو ہے اس کا اظہار کیا۔ تیسری اہم بات جو تھی وہ انہوں نے موجودہ حکومت یعنی عمران خان کی حکومت کے بارے میں بھی اپنے تاثرات جو ہے وہ اخبار نویسوں سے شیئر کیے، اور آخر میں انہوں نے نواز شریف کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی۔ ان تمام موضوعات کے حوالے سے ہم نے امتیاز عالم صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ اس ساری کی ساری صورتحال کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے ناظرین یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ملاقات سے کچھ عرصہ قبل اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی سیمینار میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو گفتگو کی وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان کے سیکیورٹی تصورات جو ہیں ان میں ایک نیا پیراڈائم یا ایک پیراڈائم بنیادی طور پر ایک پیراڈائم شفٹ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہی بات جو ہے یہ اس گفتگو میں جو حالیہ دنوں میں جنرل صاحب کی ہوئی اس میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو امتیاز عالم صاحب آپ بتائیے ہمیں کہ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہمارے پاس تقریر ہے جو جنرل باجوہ نے کی تھی سیکیورٹی سیمینار جو ہوا نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے تحت اسلام آباد میں۔ وہ ایک باقی بہت اہم تبدیلی کی طرف، پیراڈائم شفٹ کی طرف اشارہ تھا اس تقریر میں جنرل باجوہ کی۔ اس کے بعد پھر ہم نے خبریں آنی شروع ہوئیں کہ انٹیلیجنس کی سطح میں بات چیت ہو رہی ہے، بیک ڈور چینل کھل گیا ہے، اس بارے میں کنفلکٹنگ اطلاعات تھی۔ اب یہ اطلاع آئی ہے کہ یہ بھی اب اخبارات میں آ چکی ہے کہ جنرل پاکستان کی طرف سے ISI چیف جنرل فیض اور ہندوستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ڈوول ہیں ان کے درمیان یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، یا یہ بیک چینل ان کے درمیان چل رہا ہے۔ یہ جو ڈوول ہیں یہ پرانے راہ کے چیف رہے ہیں، اور یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں مودی کے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت چلا رہی ہے۔ غالباً اس میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہا گیا، اور اس بات چیت میں بھی صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ دسمبر میں یہ بات چیت شروع ہوئی، اور یہ انہیں پیغام بھارت کی طرف سے آیا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی جنرل صاحب نے انکشاف کیا کہ یہ بات چیت تو وزیر اعظم عباسی جو ہے، جو نواز شریف کی وزارت عظمیٰ ختم ہونے کے بعد جب وہ وزیر اعظم بنے، یہ تب شروع ہوئی تھی اور وہ اس پہ آن بورڈ تھے۔ اور یہ جو بات چیت ہے اس پر بھی سب سے ہم نے طے کر کے بات چیت شروع کی ہے، اور اس میں ابھی تک جو 2 ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں جو بات چیت ہوئی۔ ایک تو فہد حسین کی ڈان میں ایک رپورٹ ہے جو اس سے کوئنسائڈ کیا ہے اس میٹنگ سے کے ساتھ، جو بنیادی طور پر ISI کا بریف لگتا ہے مجھے، گو کہ انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا ہے، جس سے نئی سوچ کا اندازہ ہو رہا ہے خاص طور پر پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے۔ جو دوسرے ذرائع ہیں، جو کانا پھوسی کے ذرائع ہیں، کسی نے مجھے تھوڑی سی بات بتا دی، کسی اور صحافی نے تھوڑی سی بات بتا دی، ہر ایک کی اپنی اپنی سمری ہے، تو میں اس میں زیادہ انحصار نہیں کروں گا۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ جنرل صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بڑی اہم ہیں۔ اب میں
اس بات چیت کو، جس کا کہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ نہیں ہے، میری لمیٹیشنز میں بات کرتے ہوئے اسی پس منظر میں لوں گا جو ان کی سپیچ تھی. اس میں ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ پیراڈائم کہ سیکیورٹی کا جو نیشنل سیکیورٹی کا جو فوجی پیراڈائم ہے، فوجی نظریہ، یہ پرانا ہو گیا ہے. اب جو سیکیورٹی ہے کا جو نظریہ ہے وہ انسانی سلامتی کا ہے، وہ معاشی خوشحالی کا ہے، وہ ماحولیات کی بچاؤ کا ہے، وہ بیماریوں سے وباؤں سے بچنے کا ہے. تو لہذا انہوں نے ایک ہیومن سیکیورٹی پیراڈائم کی بات کی جو کہ پہلے سے مختلف تھا، اور بہت مثبت بھی. دوسری بات اور مثبت بھی. دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ یہ جو ماضی میں جو کولڈ وار ہوئی اور تقسیم دنیا ہوئی اور بائی پولر ورلڈ بنا، اور ڈر یہ ہے کہ دوبارہ کہیں ہم اس طرف نہ جا رہے ہوں. انہوں نے زور دیا کہ ایک دوسرے پہ انحصار، انٹر ڈیپینڈنس ہونی چاہیے اور گلوبل معیشت کو اور معاملات کو مل جل کر چلانے چاہیے، نہ کہ دوبارہ ایک کولڈ وار شروع کی جائے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں فقط سی پیک تو ہمارا ایک مین ایک وہیکل ہے ترقی کا، لیکن اس کی پرزم سے، اس کی نظر سے نہ ہمیں دیکھا جائے کہ ہم کو چینی بلاک میں چلے گئے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کی اہمیت کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے اضافہ یہ کیا کہ پاکستان کا جو جغرافیہ اور محل وقوع ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وسطی ایشیا، مغربی ایشیا اور جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا، ان کے درمیان پاکستان ایک برج بن سکتا ہے. 4 نکات انہوں نے زور دیے تھے نئے پیراڈائم کے لیے. نمبر 1 انہوں نے کہا تھا کہ لاسٹنگ پیس ہو، پائیدار امن. جی جی. پھر انہوں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ ہو. نہ کی جائے. تیسرا نقطہ ان کا تھا کہ خطوں کے درمیان تجارت ہو. اور چوتھی بات یہ تھی کہ یہ ایک طرح کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پائیدار ترقی کا رستہ لیا جائے اور اکنامک ہبز بلڈ کی جائیں جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو. جس طرح دنیا میں سپلائی چینز دیکھتے ہیں یا مینوفیکچرنگ چینز دیکھتے ہیں، ایک چیز امریکہ میں بن رہی ہے، دوسری چائنا میں بن رہی ہے، تیسری ملائیشیا میں بن رہی ہے، پھر وہ کہیں اور جا کے اسمبل ہو جاتی ہے. اس سے ان کی مراد یہ تھی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک کنفلکٹ ریزولوشن نہیں ہوتا تب تک کوآپریشن میں خلل رہے گا. اگر تو آپ نے لینا تھا یہ رویہ کہ پہلے آپ کنفلکٹ کو حل کریں، یعنی تصادم، فرسٹ کنفلکٹ ریزولوشن، اس کے بعد پھر کوآپریشن ہوگی، تو یہ تو بیل چڑھنے والی نہیں تھی، نہ ماضی میں چلی. کیونکہ دنیا بھر میں یہ تصور ہے کہ پہلے آسان مسئلوں کو اٹھایا جاتا ہے، حل کیا جاتا ہے، اعتماد سازی کی جاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ. امتیاز صاحب، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیراڈائم شفٹ کی تقریر کے بعد پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، لیکن اس کے دوسرے ہی دن اس فیصلے کو تبدیل کر دیا. اسی طرح بھی آتا ہوں کہ اس میں اب جو یہی جو فہد حسین کا مضمون بھی ہے، کسی بڑے جنرل صاحب نے بتایا ہے کہ یہ ساس بہو کا جھگڑا بن گیا ہے کشمیر، اور یہ کہ ہم کب تک ماضی کے اس میں پھنسے رہیں گے. جنرل صاحب نے ابھی تقریباً یہ بھی کہا تھا کہ ہم ماضی میں نہیں پھنسے رہنا چاہتے جی، اور ہم نئے طریقے نکالیں، اپروچز اختیار کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی انسٹیٹیوشنل تھنکنگ تھی. اس میٹنگ میں بھی انہوں نے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کچھ اسپیسیفک باتیں کی ہیں. اس میں لگتا یہ ہے کہ جس طرح پہلے سارے مسئلوں کو جوڑا جاتا تھا کہ جب تک کشمیر پہ آگے نہیں بڑھیں گے تو باقی معاملات پہ جہاں بڑھ سکتے ہیں بات آگے نہیں بڑھے گی، یا اگر ہندوستان کے نقطہ نظر سے دہشت گردی کے معاملے میں پاکستان قدم نہیں اٹھائے گا تو بات چیت آگے نہیں چلے گی یا بات چیت ہوگی نہیں. تو اب کیا یہ ہو رہا ہے کہ تمام معاملات پہ بیک وقت بات چیت کی جائے اور جو مسئلے ہم طے کرتے جائیں. اب آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے وہ لائن آف کنٹرول پہ یہ فائر بندی کا جو معاہدہ 2003 کا تھا جو جنرل مشرف اور واجپئی کی حکومت کے درمیان ہوا تھا، اس پر عمل درآمد ابھی تک تو بہت کامیابی سے ہو رہا ہے. مکمل سیز فائر ہو گئے. اس سے بھلا فائدہ ہوا ہے لائن آف کنٹرول کی لوگوں کے لیے، لوگوں کی. اور ہماری جب لاسٹ بار جو ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں لائن آف کنٹرول پہ جانے دیا جائے اور انڈیا سے بھی کچھ لوگ آنا چاہیں گے کہ لوگوں کی حالت کیا ہے دونوں طرف لائن آف کنٹرول کے. یہ جو دونوں طرف سے گولہ باری ہوتی ہے
ہندوستان کی طرف سے بھی پاکستان کی طرف سے. اس سے لوکل لوگ ان کی معیشت تباہ, زندگی برباد, نہ نکل سکتے ہیں, نہ کھیتوں میں جا سکتے. تو بڑا سکون آیا ہے. ہزاروں لوگ مر گئے ہیں اور یہ بہت کروڑوں روپے کا ہر روز کا خرچہ ہے, اربوں روپے کا خرچہ ہے جو دونوں ملک بوجھ اٹھا رہے تھے. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات چیت وہ ایک بڑی پیش رفت تھی. اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو معاملات پہ اتفاق ہو چکا ہے ان پر عمل درآمد ہوگا. تو اس سے تو بہت راستے کھل جاتے ہیں, کیونکہ ہندوستان پاکستان کے معاملات میں ہمیشہ یہ گڑبڑ رہی ہے کہ آپ یا تو اتفاق کرتے چلے گئے, آگے بڑھ گئے, اور کسی ایک بات پہ بات ٹوٹی تو بات چیت ختم ہو گئی, کشیدگی پیدا ہو گئی, اور جن پہ اتفاق رائے تھا وہ بھی پھر گئے. آپ صفر پہ چلے تھے, پھر دوبارہ سے آپ شروع کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات ہے کہ جو پچھلے معاہدے اور انڈرسٹینڈنگز ہیں تو بہت بڑی پیش رفت ہوگی. یہاں اس میٹنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جنرل باجوہ نے بڑی کھل کر باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے کشمیر کے معاملے پہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کشمیریوں کی حالت زار ہے موجودہ 5 اگست کے بعد سے, اس میں کوئی تبدیلی تو آئے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک بڑی دلچسپ بات سننے میں آئی ہے, معلوم نہیں کہ کتنی اس میں سچائی ہے, ایگزیکٹلی ہے, میں کہہ سکوں گا یا نہیں کہہ سکوں گا, لیکن یہ بات ہوئی کہ ہم تو ہمارا تو خصوصی سٹیٹس تو ہم پہلے مانتے نہیں تھے. یہ جو آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی ہندوستان کی آئین کے تحت, جس میں سینکڑوں ترامیم پہلے ہو چکی تھی, جو صرف اب ایک ڈھانچہ ہی رہ گیا تھا, نام کی خود مختاری رہ گئی, اور اس میں آئین کی دیگر دفعات کا جو کہ اطلاق نہیں ہوتا تھا کشمیر پہ, وہ بھی ہونا شروع ہو گیا تھا. کوئی 100 سے زیادہ آئینی دفعات کا اطلاق کشمیر تک ہو گیا تھا. بالکل. اور یہ کہ 370 کے تحت جو خصوصی حیثیت ختم کی ہے, تو اسے تو پاکستان مانتے ہی نہیں تھا. پاکستان تو کہتا تھا کہ یہ ان کے زیر تسلط یا انڈین آکوپائڈ کشمیر, انڈین آکوپائڈ, اور انڈین کہتے تھے پاکستان آکوپائڈ کشمیر. اب دلچسپ بات یہ کہ جو یو این ریزولوشن ہے اس میں بھی پاکستان نے جو علاقہ آزاد کرایا, جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں یا گلگت بلتستان کہتے ہیں, یہ وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر اس میں لکھا ہوا ہے یو این ریزولوشن میں بھی. اور فوجوں نے نکلنا تھا یو این ریزولوشن کے تحت تاکہ ریفرینڈم ہو سکتا اور پلیبسٹ ہو سکتا, رائے شماری ہو سکتی. تو یہ جنرل باجوہ نے ٹھیک کہا ہے کہ, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں بڑے دلچسپ تبصرے ہندوستانی میڈیا میں بھی ہوئے کہ یہ پاکستان نے کب سے خصوصی حیثیت کا دفاع کرنا شروع کر دیا. کیونکہ پاکستان تو خصوصی حیثیت کیا, ایکسیشن بھی نہیں مانتا تھا مہاراجہ کا, وہ کہتے تھے یہ ایکسیشن جعلی ڈاکومنٹ تھا. تو باہر کیف ایک تو یہ کہ پاکستان اب 370 پہ اتنا مصر نہیں کرے گا کہ اسے آپ بحال کریں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آبادی کی جو تناسب بدلنے جا رہا ہے آرٹیکل 30A کے تحت, اب ڈومیسائل جو پڑھتا ہے اسے بھی مل جائے گا, جو نوکری کر رہا ہے کچھ عرصہ جموں میں خاص طور پر, جموں کشمیر دونوں میں, تو وہاں پہ زمین بھی لے سکتے ہیں, کاروبار بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے کہا جا رہا تھا کہ کشمیر کی حیت بدل جائے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہم اصرار کر رہے ہیں کہ کشمیر کی حیت جو ہے, یعنی اس کی ثقافتی اور مذہبی جو حیثیت ہے, تشخص ہے, وہ اس کا برقرار رہے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی لچک والی بات تھی اور ایک ریوزٹ کرنے والی بات تھی. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو تجارت کا معاملہ ہے یہ بڑا ضروری ہے, اس کا ذکر انہوں نے کیا اکانومی کے حوالے سے. اب اس میں آپ نے سوال ٹھیک اٹھایا کہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے ہندوستان کے ساتھ تجارت کی بحالی کی بات کر دی, اور وہ جب گئی اس میں کیبنٹ میں تو کیبنٹ نے اسے رد کر دیا, جس میں پیش ہمارے شاہ محمود قریشی تھے. جی جی, شاہ محمود قریشی صاحب نے اس وقت بیان دیا تھا کہ جب تک یہ 370 واپس نہیں لیا جائے گا اور 30A واپس نہیں ہوگا تب تک کشمیر کو ہندوستان سے ہم بات نہیں کریں گے. یہ واپس لیں گے تو بات کریں گے. بڑی انہوں نے ٹف پوزیشن لے لی تھی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مناسب نہیں تھی. ابھی بھی بڑے دلچسپ بیانات دے رہے ہیں قریشی صاحب. قریشی صاحب نے کہا یہ تو کوئی بیک چینل ہی نہیں ہے, یہ تو انٹیلیجنس کے لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے, اور یہ ہوتا رہتا ہے رابطے. مطلب انہوں نے ڈی ایمفسائز کرنے کی, اس کی اہمیت گھٹانے کی کوشش کی. غالباً میں سمجھتا ہوں کہ تشویش بھی ہے آرمی کے حلقوں میں یا فوجی قیادت میں کہ یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ تو ہم مل کر اٹھا رہے تھے, اور یہ بیانات کس طرح کے آ رہے ہیں. غالباً یہ بھی اپسیٹ ہوئی ہے ملٹری لیڈرشپ کہ بھئی یہ جو تجارت کا فیصلہ تھا, یہ تجارت کا فیصلہ یہ بڑا دلچسپ ہے. اگر اسی معاہدے پہ ہونے جا رہا ہے
جو پاکستان، یہ دیکھیے جب جنرل مشرف اور منموہن سنگھ کشمیر کا 4 نکاتی فارمولے پہ معاملہ فارملی طے نہ کر سکے، اتفاق ہو گیا تھا، وہ پیپر موجود ہے نان پیپر، اس پہ اتفاق ہو گیا تھا اور جس کی تصدیق دونوں سائڈز کرتی ہیں. اب بروا جو ان کے میڈیا ایڈوائزر تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر میں اس بات کو لکھا کہ منموہن سنگھ نے کہا کہ اسے جنرل مشرف کا فارمولہ لکھنا چاہیے. اور ہمارے جو وزیر خارجہ اس وقت تھے خورشید قصوری، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بھئی وہ اس معاہدے کی تفصیلات دی ہیں. تو وہ معاہدہ جب وہ نہ ہو سکا، یہاں پہ چل گئی تحریک بکلا کی، اور ادھر الیکشن آ گیا ہے کشمیر وہاں پہ ہندوستان میں، جس سے ان کا دورہ ملتوی ہو گیا منموہن سنگھ کا. تو اس وقت جب وہ جانے لگے تو وہ ایک بڑا کام کر گئے، پاکستان کو ایک بڑا تحفہ دے گئے. دیٹ واز اے گریٹ گفٹ. یہ تھی اس وقت جو حکومت تھی زرداری صاحب کی. زرداری صاحب کی حکومت میں اور منموہن سنگھ کی حکومت میں یہ ٹریڈ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، جس میں نیگیٹو لسٹ بہت کم کر دی گئی تھی اور پازیٹیو لسٹ کو بڑھا دیا گیا تھا. اور جو پاکستانی بزنس مین کے جو اعتراضات ہوتے تھے ٹیرف اور پیرا ٹیرفس کے حوالے سے کہ ہندوستان کے اندر بہت زیادہ یہ رکاوٹیں ہیں، ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں فری ٹریڈ کے حق میں راستے میں، تو وہ دور ہو گئی. تو اس میں یہ ہوا کہ ملتوی کر دیا گیا اس لیے کہ اگلی حکومت آئے گی اس کے ساتھ کریں گے تاکہ ایک اچھی پیش رفت مودی حکومت سے ہو سکے. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایل او سی پہ حالات خراب ہو امتیاز صاحب یہاں میں ایک سوال آپ سے کرنا ایل او سی پہ حالات خراب ہو گئے اور وہ معاہدہ ملتوی ہو گیا. مجھے معلوم ہے کہ نواز شریف جب حکومت آ گئی تو ان کے وزیر جو تجارت تھے اس وقت تھے دستگیر خرم دستگیر، انہوں نے لاہور میں آئے، وہ پورے پاکستان میں گئے، صحافیوں کو انہوں نے اس بات پہ اکسایا کہ اس معاہدے کی حمایت کریں کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں ہے. اچھا دلچسپ بات ہے، یہ معاملہ چلا رہا بے نظیر کے زمانے سے. ایک انڈو پاک ٹریڈ پہ ایک کمیٹی بنی تھی تو جس کی رپورٹ کابینہ نے منظور کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ پاک بھارت تجارت جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور کس طرح منفعت بخش ہو سکتی ہے. تو اس پر ابھی تک میں سمجھتا ہوں وہ معاہدہ لٹکا ہوا ہے. اچھا اس پہ کافی بات ہو گئی ہے. امتیاز صاحب میں آپ سے ایک بات ضمنی طور پہ ایک ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے میں پرائم منسٹر بھی خاموش ہے اور یہ حکومت بھی کوئی اپنا ایسا رویہ جو ہے وہ سامنے نہیں لے کے آ رہی. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے عجیب دلچسپ معاملہ ہو گیا کہ جب نواز شریف کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہے ڈان لیکس بن گئی. آج اسی ڈان میں فہد حسین کی رپورٹ چھپتی ہے. ہاں، اور جو نواز شریف باتیں کہہ رہے تھے ہندوستان کے ساتھ پاک بھارت تعلقات کے ضمن میں، وہ باتیں ٹھیک کر رہے تھے. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا آج وہ باجوہ صاحب کر رہے ہیں. مودی حکومت نے بھی ان پر اعتبار کیا تھا، واجپئی حکومت نے بھی ان پر اعتبار کیا تھا جب لاہور پروسیس شروع ہوا تھا. اس سے مشرف کے کارگل نے ڈسرپٹ کر دیا تھا. پھر دوبارہ مودی ماڈل ٹاؤن یہاں پہ ان کے جاتی عمرہ آ گئے تھے افغانستان، وہاں سے کابل سے واپس آتے ہوئے. اور تو یہ بڑی پیش رفت تھی اور اس پہ نواز شریف کافی کام کر رہے ہیں. لیکن لگتا یہ کہ بھئی فوج اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف ایک پیج پر نہیں تھے، بلکہ الٹا یہ ہے کہ جب وہ ڈان لیکس ہوئی تو اس میں 2 وزراء جو ہیں، ایک ہمارے دوست پرویز رشید اور اس کے علاوہ جو وزیر مملکت تھے وزارت خارجہ کے، انہیں جانا پڑا تھا، نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا تھا. وہ پھر آیا تھا خواجہ آصف، وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ ایس پی آر کی طرف سے وہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ بھی آیا تھا جس سے بڑا ہنگامہ ہوا تھا. وہ پھر واپس لیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں اب فوج لگتا ہے کہ جو ریالٹیز ہیں ان کا زیادہ ادراک کر رہی ہے، معاشی ریالٹیز کا. اور لہذا جنرل باجوہ نے اپنی تقریر میں کہا تھا اس وقت جب اسلام آباد میں وہ سیمینار ہوا کہ جیو اسٹریٹجک کی بجائے جیو اسٹریٹجک کمپٹیشن کی بجائے جیو اکنامک کوآپریشن ہونی چاہیے. تو یہ بالکل ایک پیراڈائم کی شفٹ تھی. اور تو اس کا اظہار انہوں نے اسی بات کا اظہار زیادہ ٹھوس طریقے سے کیا. اور وہ انہیں اس سے ان کا خیال ہے کہ پاکستان بھارت کی تجارت اور
معمول کے سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں گے. اور اس میں جو فہد کی رپورٹ میں تو یہ بھی ہے کہ سرکریک جیسے مسئلے جو ہیں وہ تو بڑی آسانی سے جن پہ پہلے اتفاق ہو چکا ہے. میں تو کہتا ہوں سیاچین پہ بھی بے نظیر بھٹو میں اور راجیو گاندھی میں اتفاق ہو گیا تھا, انیشل بھی ہو گئے تھے, اور ڈیفنس سیکرٹریز کے انیشل بھی ہو گئے تھے. وہ ایک اگریمنٹ موجود ہے, لیکن بعض انڈیا اس سے پیچھے ہٹ گیا. اس میں جو اختلاف بنا بھی ہے وہ مقام کے حوالے سے, اسے بھی آپ حل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہم نے اکٹھے کیے ہوئے نا اپنے چھابڑی میں سارے ایشوز ہم اکٹھے کیے جاتے ہیں, پھر ان کے بچے پیدا ہوتے جاتے ہیں, انہیں نکالنا چاہیے. اور کشمیر پہ آپ کوئی فوری سمجھوتا نہیں کر سکتے. ایک دور رس سمجھوتے کا امکان بہت دور دور ہے, نزدیک نہیں ہے. عملاً کیا ہے, عملاً کیا ہو رہا ہے کہ آپ کیا صوبہ بنانے نہیں جا رہے گلگت بلتستان کو؟ ساری پارٹیوں نے اتفاق کیا ہے اس کا. اب صوبے کا امینڈمنٹ آئینی ترمیم آنے والی ہے پارلیمنٹ میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح لداخ کو ہندوستان نے اپنا یونین ٹیریٹری بنا لیا, آپ بھی ویسے کرنے جا رہے ہیں. یہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے یہ کتنی آزاد ہے؟ جس طرح کشمیر ہے اس طرف جموں کشمیر کی جو ادھر کا حصہ ہے جو ہندوستان کے زیر تسلط ہے. چلیے یہ تو سوال ہوا, وہ بھی اسی طرح کا ہے. اب امتیاز صاحب میں اس میں ایک اور نقطہ جو ہم نے پہلے جس کے بارے میں ذکر کیا تھا, ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کو ایک نارمل ملک کی حیثیت سے چلانے کے حوالے. ایک بات میں اس سے پہلے کروں, جی جی, ایک یہ بات کرنی ضروری ہے کہ جو مشرف اور منموہن سنگھ میں اتفاق ہو گیا تھا, اگر تو وہ درست ہے جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا جو پریس ریلیز ہے کہ پرانی انڈرسٹینڈنگز اور ایگریمنٹس کو پر عمل درآمد ہوگا. ہاں, تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ وزیر اعظم منموہن سنگھ میں اور جنرل مشرف میں ہوئی تھی, کیا ہندوستان تیار ہے کہ اس سے اب نقطۂ آغاز بنایا جا سکے ان 4 نکاتی فارمولے کو کہ کشمیر کے کوئی ایک عبوری حل ڈھونڈا جا سکے جس سے کشمیریوں پہ جو آفت آئی ہوئی ہے بیچاروں پہ وہ کم ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب لگتا یہ ہے کہ اب اور باتیں جب ہم کریں گے کہ فوج کی تھنکنگ میں کوئی انسٹیٹیوشنل تبدیلی آ رہی ہے. ہاں یہ بات رہ گئی کہ اب عمران حکومت, حالانکہ عمران خان کی تقریر اور جنرل باجوہ کی تقریر سیکیورٹی سیمینار میں تقریباً ایک سی تھی, لیکن یہ سیاسی لوگ ہیں, یہ اپنے اوپر بوجھ لینا نہیں چاہتے. تو اگر ویسے بھی یہ جو بات چیت ہے, شاہ محمود کا مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ اس کی اونرشپ بھی لے رہے ہیں. ہاں, وہ اونرشپ بھی لے رہے ہیں کیونکہ فوراً اپوزیشن لگا دے گی الزام, وہ اپوزیشن یعنی پی ایم ایل ایل لگا دے گی الزام, ہاں, جس پر مودی کا یار ہے پیپلز پارٹی والے. گزشتہ الیکشن میں یاد نہیں آپ کو نعرے لگاتے تھے کشمیر کے الیکشن میں نواز شریف کے خلاف. تو اس میں نواز لیگ کیسے مخالفت کر سکتی ہے؟ اس کی یہ جو مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, کیونکہ نواز شریف تو خود اس کے چیمپئن تھے. ایک طرح سے یہ نواز شریف کی پوزیشن کی ہندوستان کے حوالے سے ونڈیکیشن ہے, لیکن پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کی اونرشپ اس طرح نہیں لے رہی جس طرح اسے لینا چاہیے. اور اس میں ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کو اس سارے کے سارے پروسیس کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا وہ کسی جگہ میں ایک تبصرہ سن رہا تھا, یہ بات درست ہے کہ اس پہ آپ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں, آپ یہ جو نئی پالیسی لے کر آ رہے ہیں اس پہ کیبنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو, کیبنٹ کے سامنے زیر بحث آئے, پھر وہ پارلیمنٹ میں آپ زیر بحث لائیں, تاکہ اپوزیشن اور حکومت مل کر اور ادارے مل کر ایک پالیسی ترتیب دیں. کیونکہ ایک کرے گا دوسرا ٹانگ کھینچ دے گا. جیسا نواز شریف نے کرنے کی کوشش کی تو ان کی ٹانگ کھینچ. اب پاکستان کو نارمل ملک بنانے کے حوالے سے ان کی جو گفتگو ہے اور عمران خان کی حکومت کے بارے میں ان کا جو رویہ ہے, اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ یہ ہم تو یہ کہتے آئے تھے کہ پاکستان اب نارمل ملک ہے, یہاں پہ دہشت گردی کو اور جہاد کی سرپرستی کی گئی, مذہبی انتہا پسندی کو ابھی تک کی جا رہی ہے. آپ کی ابھی تک ہو رہا ہے کہ اسلامیات آپ پڑھائیں, پورا قرآن پڑھائیں, پوری حدیث پڑھائیں, پورا اسلام پڑھائیں, اسلامیات میں پڑھائیں جو سبجیکٹ ہے. آپ اسے اردو میں, انگریزی میں اور معلومات کے اور پاکستان کے حوالے سے جو مضامین ہوتے ہیں ان میں کیوں ڈال رہے ہیں بھائی, اسے کیوں اسلامیات بنا رہے ہیں؟ یہ ضابطہ جاری ہے. اب
ملک اور نارمل انسان ایک ہی طرح کی بات ہے. ایب نارمل آدمی جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجے, یا اس کی فلاں چیزیں خطرناک ہیں, وہ غصے میں آ جاتا ہے, وہ لڑاکو ہے, وہ جنگجو ہے, وہ قتل مقاتلے کرتا ہے, وہ اپنے ہی لوگوں کو کھا جاتا ہے, ان سے فراڈ کر لیتا ہے, اور وہ دوسروں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتا ہے, اور وہ ہمسایوں سے لڑتا ہے, جھگڑتا ہے. یہ نارمل آدمی کہتے ہیں نا, جھگڑالو آدمی. تو پاکستانی اسٹیٹ بھی ایک طرح سے جھگڑالو اسٹیٹ بن گئی. ہر طرف ہر نیبر سے ہمارا پھڈا بن گیا. اور شروع سے یہ سلامتی کا ایشو کہ پاکستان رہے گا یہ نہیں رہے گا. بھائی کیوں نہیں رہے گا؟ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے, کیوں نہیں رہے گا؟ پہلے ٹوٹ گیا وہ بھی اس لیے کہ نارمل نہیں تھا, ٹوٹ گیا کہ فوج کشی کیوں کی, آپ نے انتخابی نتائج کو کیوں نہیں مانا. تو اگر آپ جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نارمل ملک ہو, تو اسے اپنے آئین کے حساب سے, اور جو ہمارا عمرانی معاہدہ ہے 73 کا آئین, اس کے مطابق ہر ادارہ اس میں رہ کر کام کرے. یہ ہر ادارہ اپنی طور پہ ایک ساورن اسٹیٹ بنا ہوا ہے. عدلیہ ہے وہ ایک ساورن اسٹیٹ بنی ہوئی ہے, فوج ہے تو وہ ایک ساورن ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ساورن ہیں. اگر کوئی ساورن نہیں ہے تو پارلیمنٹ نہیں ہے, جسے پارلیمنٹ کو یا عوام نہیں ہے, یا عوام نہیں ہے. تو لہذا یہ جو نارمل ہونے کی بات ہے, یہ تعلیم میں بھی نارمل کرنا پڑے گا. یہ ہمیں فرقہ پرستی کے حوالے سے یہ اس ملک کو نارمل مسلمانوں کا ملک بنایا جائے گا, رواداری والا ملک جہاں فرقے اور مختلف مسالک ایک دوسرے اچھا کو نواز شریف کے بارے میں جنرل صاحب نے کیا رائے, کس رائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اہم باتیں جو تھیں وہ یہ تھیں, اور اکانومی کے حوالے سے ان کی پریشانی جائز ہے کہ معیشت کی حالت بہت غیر ہے, اور خود دفاعی اخراجات بھی نہیں پورے کیے جا سکتے, اور نہ ہی انتظامیہ ایڈمنسٹریشن. انہوں نے تو تعلیم کی بھی بات کی, صحت کی بھی بات کی. اب اس میں اسی لیے جاؤں گا کہ اس میں ان کی کیا اسپیسیفک سوالات تھے, ان کے جواب میں کیا کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اشارہ ہمارے دوست نجم سیٹھی نے دیا ہے ایک شو میں, مجھے اس سے بڑا اختلاف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی جا رہے ہیں تو چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک فوجی اڈہ بنے. یہ تو ٹھیک ہے کہ امریکی چاہ رہے ہیں کہ فوجی اڈہ ہو, وہ دلیل دے رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ داعش کا ریاست بن سکتی ہے, یہاں پہ القاعدہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے. تو وہ افغانستان میں کریں, کیونکہ اب جو کچھ افغانستان سے نکل رہے ہیں وہ چین کے خلاف ماحضرائی کو پہ زیادہ توجہ دینے کے لیے کسی اور جنگ میں وہ پھنسنا نہیں چاہتے. ان کا بنیادی دشمن چین ہے. اب کہیں یہ نہ ہو کہ ہم یہ اس کوشش میں کہ ذرا امریکہ کو تھوڑا اپنی طرف راغب کر لیں کہ ہندوستان سے ذرا دور ہو جائے, یہ وہ پرانا تعلق میرا خیال ہے کہ ڈی ہائیفنیٹ کر دیا یہ خواہش ہے نجم سیٹھی صاحب کی. پاکستان میں ایسا شاید ممکن نہیں کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے, ایسے فوجی اڈے دیے جا سکتے ہیں. تو پھر آپ کے ساتھ چین کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. سیٹو سینٹر میں ہم نے دیکھ لیا تھا جس طرح آپ کے روس کے ساتھ تعلقات جب آپ نے انہیں یہ فوجی اڈے دیے, ہاں بٹ بیر کے ہوائی اڈے سے ہم نے تو ہمیں پہلے طے کر لینا چاہیے کہ چین کے ساتھ تو ہمیں ایک پکی تعلق رکھنا چاہیے, اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اور مغرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ایک حد تک ہو سکیں گے. بنیادی ان کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف رہے, اور اس کے لیے کوائڈ بن گئی ہے, 4 ملکوں کی ایک گروپ بن گیا ہے, بلاک بن گیا ہے, جس میں آسٹریلیا ہے, جس میں جاپان ہے, جس میں انڈیا ہے, جس میں امریکہ ہے. اب اس کوائڈ کا سب سے بڑا خطرہ چین کو ہے. اب آپ یہاں پہ اڈہ دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ چین کے خلاف ممکن نہیں ہے, اور آپ یہ جو باتیں اشارے دیے جا رہے ہیں اگر اس طرح کا بیلنس کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ اس سے آپ امریکہ اور مغرب کو اپنی طرف ہندوستان کے مقابلے میں نہیں وین کر سکتے. ہم زیادہ ہمیں کرنی چاہیے, بلکہ ہمیں نقصانات ہوں گے. ہمیں زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ انمیٹی نہ کریں, ہمارا ان کا تصادم نہ ہو, کانفلکٹ نہ ہو. اور جس طرح ہندوستان بھی پاکستان کے ساتھ کیوں کر رہا ہے تعلقات کہ 2 فرنٹ کی سچویشن بن گئی ہے. ایک طرف وہ چین کے ساتھ معاملہ ہے, ابھی جھگڑا سرحدی چلتا رہا, ابھی وہ حل ہوا ہے لیکن جھگڑا برقرار ہے, لیکن وہ جنگ بندی ہو گئی ہے. اسی طرح LOC پہ چل رہا تھا. تو اب کشمیر, اب آپ کہا جا رہا ہے کہ جی اسی فہد کی رپورٹ میں یہ ہے کہ اب چین کی طرف بھی جو توجہ ہو گئی ہے ہندوستان کی, تو پاکستان جو ساری فوج ادھر لگائی ہوئی تھی اور بڑا عدم توازن تھا
کنونشنل فورسز میں ہیں، روایتی اسلحے میں، وہ اب ایک ایک ہو گیا، یعنی برابر برابر ہو گیا، کیونکہ توجہ بٹ گئی ہے، فوجیں بٹ گئی ہیں ہندوستان کی دو محاذوں کی وجہ سے یا چین کے بارڈرز کے ساتھ کی وجہ سے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس لیے ہندوستان بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات کو یہ اس اینیمیٹی کی اس سے نکالا جائے اور پاکستان کو کیوں دھکیلا جائے چین کی گود میں مکمل طور پر۔ اسی طرح چین بھی چاہے گا کہ بھارت امریکہ کی گود میں نہ جائے، وہ بھی چاہے گا کہ بھارت کا اور چین کا تعلقات نارمل رہے، نارمل ہوں، اکنامک ریلیشنز ٹھیک رہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب پاکستان کے لیے ایک اور بات بن گئی ہے کہ پاکستان کے جو روایتی اتحادی تھے، سعودی عرب اور یو اے ای، حالانکہ انہوں نے ہمیں مدد کی معاشی بحران میں، لیکن یہ کیا ہوا ہم نے دیکھا، ان کا ٹلٹ اب ہمیں صاف نظر آتا ہے ہندوستان کی طرف۔ ہندوستان کے ساتھ یو اے ای کو بھی ہندوستان کی زیادہ ضرورت ہے ہمارے سے زیادہ، اور سعودی عرب کو بھی ان کے انٹرسٹ زیادہ بڑھ گئے ہیں، لہذا اس بات چیت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کا کردار، ان کے پیچھے سعودی کردار بہت واضح نظر آتا ہے، اور یو اے ای اور سعودی عرب مل کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر رہے ہیں، اور پاکستان ایران اور ترکی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آذربائیجان، پاکستان، ترکی، چائنا، ایک یہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں پاکستان اور بھارت اکٹھے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرا خیال ہے کہ پیس ریجنز جو ہیں، یہ نئے پیس ریجنز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور بہرحال تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے رویے میں تبدیلی بھی ہندوستان کو کہ جو اپنی جو پولیٹیکل سچویشن تبدیلی آئی ہے اور خطے میں، اس کے باعث ان کے ہاں بھی تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے ہاں بھی آ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی طرح سے بھی امریکی اڈے دینے کا مطلب ہی ہوگا کہ آپ چین کے خلاف شامل ہو گئے ہیں، اور افغانستان میں بھی امریکہ کے کسی اڈے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چائنا کے خلاف استعمال ہوگا، انٹیلیجنس کے لیے بھی اور سبرشن کے لیے بھی، جیسے یغور کا مسئلہ اور دوسرا۔ تو لہٰذا افغانستان سے جب جا رہی ہیں فوجیں امریکہ کی 11 ستمبر کو چلی جائیں گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ بڑا ایک مشکل سوال پاکستان کے سامنے بھی ہے، خطے کے ملکوں کے سامنے بھی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ افغانستان میں اگر کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہوا امریکی فوج جانے سے پہلے، تو بہت بڑی خانہ جنگی، ایک نئی سول وار شروع ہوگی، اور اس میں ڈویژن بھی ہو سکتی ہے، تقسیم بھی ہو سکتی ہے، وہاں پہ داعش کا امکان بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ القاعدہ کا دوبارہ سے ریوائول بھی ہو سکتا ہے، خود طالبان کے کئی سیکشن جو ہیں منحرف سیکشن، وہ داعش کے ساتھ چلے گئے ہیں یا القاعدہ کے ساتھ جانے پہ پر تول رہے ہوں گے، جو اس سیٹلمنٹ کے حق میں نہیں ہوں گے، تو لہٰذا ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہمیں افغانستان کی بنتی میں نظر آ رہی ہے۔ تو اس پس منظر میں جو بات چیت کی ہے آرمی چیف نے صحافیوں کے ساتھ، یہ اچھی بات تھی کہ انہوں نے کچھ صحافیوں کو بریف کیا، لیکن وہ اس میں اب وہ ساری آف دا ریکارڈ ہے، اس میں طرح طرح سی باتیں لوگ کر رہے ہیں، جتنے لوگ ہیں اتنی بہرحال باتیں کر رہے نہیں ہیں کر سکتے باہر کیف۔ یہ اچھی اس کا اشارہ دیتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے عمران خان پہ، انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی کہ وہی پرائم منسٹر ہیں، وہی رہیں گے جب تک ان کی مدت ہے، ایک تو یہ اشارہ ہے، اور دوسرا یہ کہ نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں انہیں نکالا، ہمارا اس میں ہاتھ نہیں ہے، اور یہ کہ وہ تو اپنے بوجھ تلے گرے ہیں۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، نواز شریف کو ہٹانے میں اور عمران خان کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ نے رول پلے کیا، جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب آپ نئی پالیسی پہ اتفاق رائے پیدا کریں گے تو آپ کو حکومت سے بھی بات کرنی پڑے گی، آپ کو اپوزیشن سے بات بھی کرنی پڑے گی، آپ کو معاملہ پارلیمنٹ میں لانا پڑے گا، اور آپ کو ملکی انٹیلیجنس سے بھی کنسلٹ کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ ایک نیا کنسنسس بلڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے معاملات جو ہیں وہ درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر کے معاملات میں بھی اتحاد اور یگانگیت کی اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، ناظرین ہم نارمل پاکستان بنے، ہاں، میں تو اس کا اب نارمل پاکستان کیا ہے، وہ اب نارملٹی ہمیں ختم کرنی ہے۔ اس میں سول ملٹری تعلقات بھی ہیں، وہ بھی اب نارمل ہیں، انہیں بھی نارملائز کیا جائے، انہیں بھی درست کرنا آئین کے حساب سے نارملائز کیا جائے۔ سو ناظرین، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ملاقات ہوئی صحافیوں کے ساتھ، اس حوالے سے ہم جناب امتیاز عالم صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ بدلو کی نشریات کے پروگرام انگیخت کا جو آج کے موضوعات ہیں یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے اور بدلو کو سبسکرائب کیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔